نورانی کے کندھے پہ سیٹیں لے کر اے بے غیر تو ان سے بے وفائی کرنے والوں، آج پھر تم تحریک لبیک سے بھیک مانگنے آئے ہو، وہ پاگل ہوگا، منافق ہوگا جو پھر تمہاری کسی ڈگڈگی پہ چلے گا۔ چیتے کی آنکھ لے کے امام رضا بریلوی کی طرف دیکھو، ظفر علی خان اور دیوبند کی پوری ذریت کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز اور جواب دے رہا ہوں۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کوئی حیاتی مماتی دیوبندی وہابی یزیدی انشاءاللہ قیامت تک لبیک کے نعرے کا جواب نہیں دے سکے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، کروڑوں سلام ہوں اس امام برحق پہ۔ یہ پورا طبقہ ان کے ساتھ اپنی وفاؤں کا اظہار کرتا رہا، جیسے اب کچھ ٹی ایل پی کے لوگوں کو بڑی وفاداری نظر آتی ہے دیابنا کے اندر، صرف ایک دو سجدے دیکھ کر میں اعلان کہہ رہا ہوں، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کسی فاجر سے بھی دین کا فائدہ کروا سکتا ہے۔ دین کی تائید ہو جائے تو وہ پھر بھی فاجر ہی رہے گا، اس کا فجور نہیں ختم ہوگا۔ وہ قزمان نامی منافق حنین کے سرے فہرست لڑ رہا تھا کافروں سے، اور کافر مار رہا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ جب پتہ چلا لوگ کہنے لگے شہید ہو گیا، فرمایا الی النار، جہنم میں گرا ہے۔ بات تو یہاں تک جاتی ہے، اور یہ لوگ دو اور دو چار دیکھ کے بدل جاتے ہیں۔ وہ قزمان پکا جہنمی تھا، جہادی بھی تھا، کافروں کا قاتل بھی تھا، صحابہ کی فرنٹ لائن میں کھڑا ہو کر زخم بھی کھا رہا تھا کافروں کے ہاتھوں سے، مگر نہ مومن تھا نہ حق پر تھا۔ دین کا ایک یہ شعبہ بھی ہے۔ اب امام نورانی سے انہوں نے دغابازی کی، اور پھر بعد میں پتہ کیا بولے؟ وہ ایک ظفر علی خان بدبخت کمینہ اب تو دنیا سے دفع ہو چکا ہے، ان کا بہت بڑا شیخ الحدیث، ان کے مذہب کا میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جو اس نے مولانا نورانی کے جنازے کے بارے میں بولے۔ لفظ ہم اس کا لنک دے دیں گے، آپ خود سن لینا۔ نورانی مر گیا، وہ مجلس بدعمل والوں کا امیر تھا، تو مجلس عمل پوری ناچتے ہوئے گاتے ہوئے اس کے جنازے میں شرکت کرنے آئے۔ اس کے وہ وزیر اعلیٰ بھی اپنے تمام وہ زرخرید مولوی نماؤں کو لے آیا اور نورانی کے جنازے میں شریک کیا، اور علماء دیوبند کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ اور نورانی وہ شخص ہے جس نے سنڈے میگزین سن 2002 میں بیان دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا تھا، اور جب تک دنیا میں دیوبند اور دیوبندی رہیں گے اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا۔ نورانی کا بیان میرے پاس آن ریکارڈ سامنے پڑا ہوا، سنڈے میگزین جنگ اخبار میں انٹرویو ہے، اور کہا کہ دیوبندیوں نے جہاد نہیں کیا ہے، جہاد کے نام پر پیسے کھائے، اور جب یہ مرا، اور یہ مرا کہاں ہے؟ یہ مرا اور دروازہ توڑ کر کے نکالا گیا ہے۔ میری یادداشت میں 2 آدمی بیت الخلاء میں مرے، ایک مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسرا شاہ۔ تمہاری غلطی ثابت ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے آپ جو کہیں گے
میں نے کہا تجدید ایمان اور تجدید نکاح. تجدید ایمان اور تجدید نکاح، کیونکہ وہ اعتقادی مشرک تھا. وہ کہتا تھا ہمیں سب کچھ درگاہیں دے رہی ہے، یہ بزرگان دین اور اولیاء یہ سب کے سب غیبدان ہے، حاجت روا و مشکل کشا ہے. وہ صرف سیاسی مولوی نہیں تھا، وہ مذہبی کٹر قسم کا تھا، کٹر قسم کا. اسی کمینے کے درسگاہ میں چند دن پہلے ڈیزل بھی گیا ہوا تھا، جو دوسری طور پر نورانی کو اپنا امام مانتا تھا. منافق. اس نے کیا کہا ظفر علی خان نے؟ کہتا نورانی مر گیا. یہ اس کے لفظ ہلکے جو ہیں، وہ مجلس بد عمل والوں کا امیر تھا. تمام مجلس امر پوری ناچتے ہوئے گاتے ہوئے اس کے جنازے میں شرکت کرنے آئے، اور ان لوگوں نے علماء دیوبند کے چہرے پہ مٹی ڈالی جنہوں نے جنازے میں شرکت کی. کہتا ہے نورانی تو وہ شخص ہے جس نے سنڈے میگزین سن 2002 میں بیان دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا. اور یہ واقعی نورانی نے بیان دیا تھا، کیونکہ مولانا نورانی اعلی حضرت کے خلیفے کے فرزند تھے. نورانی نے یہ کہا جب تک دنیا میں دیوبند اور دیوبندی رہیں گے اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا. یہ آج ہم بلا وجہ نہیں بولے، یہ ریکارڈ پر ہے اور انہیں یاد ہے. اور کمینہ کہتا ہے میری یادداشت کے مطابق 2 بندے بیت الخلاء میں مرے ہیں، ایک مرزا غلام قادیانی ہے اور معذلہ دوسرا وہ اس عظیم ہستی کا نام لیتا. اتنا بڑا دجل اور جھوٹ. اور ساتھ کہتا ہے کہ جنہوں نے نورانی کا جنازہ پڑھا وہ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں. کیوں؟ کہتا ہے وہ اعتقادی مشرک تھا معاذ اللہ. مجھے پتا ہے کہ بہت سے دم چھلے جو آج دیوبندیوں کے ساتھ باہوں میں باہیں میں لاتے ہیں انہیں ہوگا کہ یہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ منافق ٹولہ دیابنا کا جب نبی کے نہیں تو نورانی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ مولانا نورانی کے بیٹوں کو بھی بالآخر پردے اپنی آنکھوں سے ہٹانے چاہیے. کب تک بکتے رہیں گے ان کے ہاتھوں؟ اور یہاں کیوں نورانی صاحب کے بارے میں اس نے یہ کہا؟ وہ کہتا ہے وہ کہتا تھا ہمیں سب کچھ درگاہیں دے رہی ہیں، یعنی اولیاء کا فیض مانتا ہے. اور پھر یہ جو ٹی ایل پی میں کچھ بگوڑے ہیں یہ بھی سن لیں. ظفر علی خان کا بیان. ظفر علی خان نے مولانا خادم حسین رضوی کے بارے میں کہا، کہتا ہے کہ خادم حسین رضوی جیسا جاہل پورے جہاں میں نہیں ہوگا. یہ ان کی وفات کے بعد کہہ رہا ہے، جس پر پورے دیوبند کو ناز ہے. مفتی زر بلی خان. اور کہتا اور وہ جاہلوں کا سردار تھا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے اس نے اپنا تلبیہ بنایا ہوا تھا. یہ ریکارڈ ہے. خادم حسین رضوی جیسے جاہل پورے جہان میں نہیں ہوگا، اور وہ جاہلوں کا سردار تھا. پھر یہ کہنا کہ اس کے لیے دعا کرے اور دیوبندیوں کا سر نیچے، آپ کا سر نیچے ہوگا، دیوبندیوں کا تو سر بھی اوپر ہے اور ٹانگیں بھی اوپر ہے. آپ کو حق کیا ہے؟ انہوں نے آپ کے حضرت بنوری و مفتی محمود پر کہا ہے کہ ہم ان کے لیے نہ مغفرت کی دعا کرتے اور نہ جنازہ پڑھتے، اور آپ ان کے ایک جو ان کے ہاں بھی متون شخص تھا، ایک ایسی غلط سلط باتیں اس کے پاس جو گالیاں تھی، اور جو وہ گالیاں اسٹیج پر بکتا تھا. کیونکہ آدمی عمرہ کرے یا حج تو وہ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اس نے اس کے مقابلے میں اپنا تلبیہ بنایا اور اس کو تحریک کی شکل دے دی. لبیک کے کسی وارث نے آج تک اس شیطان کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا وراثت ایسے مل جائے گی؟ تمہارے نعرے کو وہ شرک کہہ رہے ہیں، تمہارے لیڈر کو وہ مشرک کہہ رہے ہیں، اور تم پھر انہیں چاٹنا چاہتے ہو.
ناسمجھ تو لوگ ہوتے ہی ہیں مگر غداری تو صحیح نہیں. اب دیکھو میں جواب دیتا ہوں، اگرچہ وہ مر گیا ہے زربلی خان، لیکن اس کے پجاری تو زندہ ہیں جو اب پھر کارواں کو لوٹنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے چونکہ اس نے لبیک یا رسول اللہ کہا، تنظیم کا نام اور نعرہ، اور لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں یہ مشرک ہوا. اور آگے جنہوں نے جنازہ پڑھا اور کیا کچھ اس نے آگے فتویٰ دیا. اور یہ بات بھی ضمناً کہہ دوں، قرآن و سنت کے اصولوں کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں. اور امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے نا کہ ہمارے فیصلے جنازے کریں گے، اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں، اس کی کچھ حدیں ہیں. ربضہ میں وصال ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنازے کی ایک صف نہیں بن رہی تھی، کروڑوں ولی ابو ذر غفاری کے قدم کی مٹی پہ قربان. تو کیا کہو گے کہ ان کی ولایت میں کوئی شک تھا، صحابیت میں کوئی شک تھا؟ یہی ذر ولی خان، اس کا جنازہ دیکھو بابے کے بعد، اگرچہ اتنا نہیں تھا لیکن وہ بھی تو ایک بڑا جنازہ تھا کراچی میں. چلو اس کا نہیں، وہ عثمان کاکڑ کا دیکھ لو، جس کا کراچی سے کوئٹے تک جنازے کا جلوس پہنچا، اور تصویریں دیکھ لو نیٹ پر، کتنا بڑا جنازہ تھا. کچھ ہوش کرو سنیو، ہر اصول کے جب کچھ قواعد و ضوابط ہیں تو تم نے صرف اسی پہ ہی سب کچھ کر دینا ہے. اب وہ کہتے رہے میرے ذر ولی خان کا جنازہ دیکھو، یہ جنتی ہے کیونکہ جنازہ اتنا بڑا ہے. عثمان کاکڑ والے کہیں جنازہ اتنا بڑا ہے. عثمان کاکڑ نہ محدث تھا، نہ مفسر تھا، نہ ولی تھا، نہ حافظ تھا، نہ قاری تھا. چلو دنیا سے چلا گیا، اگر ایمان اس کا صحیح تھا اللہ اس کی بخشش کرے. لیکن یہ جو تم نے ترازو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہو اور ساری ملت بیچنا چاہتے ہو. اب یہاں میں ذر ولی خان اور دیوبند کی پوری ذریت کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز اور جواب دے رہا ہوں. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کوئی حیاتی مماتی دیوبندی وہابی یزیدی انشاءاللہ قیامت تک لبیک کے نعرے کا جواب نہیں دے سکے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک. کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے لیے جائز تھا کہ وہ سرکار کو اللہ کہے؟ وہاں تو سجدے سے بھی روکا گیا. جو دین سرکار کی ظاہری حیات میں تھا وہی بعد میں آج بھی ہے. میرے رب کا نہ کوئی زمین پہ اوپر جو ہو ان میں سے کوئی شریک ہے، اور نہ ہی دنیا میں سے جو چلے گئے ہیں ان میں سے کوئی شریک ہے. جب صحابہ میں سے کسی نے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نہیں کہا تو ہم بھی اللہ نہیں کہتے. جب صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام کو بار 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 لبیک یا رسول اللہ کہا، تم آج بھی لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اب دیکھیے یہ حدیث نمبر
بخاری شریف کی 128 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سند ہے پوری صحیح ہے، ہر حرف کا میں ذمہ دار ہوں اور قیامت تک زر بلی کی بلیوں کو ایڑی کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں. حدثنا انس بن مالک، پوری سند. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفه على الرحل، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ تشریف فرما تھے کجاوے پر، پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. کیا شان ہے معاذ تیری. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سواری پہ بیٹھے ہوئے، تصور تو کرو. قال یا معاذ ابن جبل قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، حالانکہ ساتھ بیٹھنے والے کو اتنا کوئی آواز دینے کی ضرورت بھی نہیں، مگر وہاں دی تو مرکز صراط مستقیم تک پہنچی. یا معاذ ابن جبل، قال کس نے کہا؟ حضرت معاذ بن. سنا کس نے؟ سب سے بڑے توحید پرست نے. کہا کیا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کے سوا کسی کو لبیک کہنا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، کوئی ہلکی سی غلطی بھی ہوتی، تو میرے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے دین کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ سرکار نے جیسے سجدہ کرنے سے روک دیا تھا جب صحابہ نے اجازت مانگی تھی کہ محبوب دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں، تو یہاں بھی روک سکتے تھے سرکار کہ معاذ مجھے لبیک نہ کہو. یہ لبیک کا لفظ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ لبیک اللہم لبیک نہیں تھا، یہ لبیک یا اللہ نہیں تھا، یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور ایک بار نہیں 20 بار دیگر صحابہ کا بھی بخاری میں ذکر ہے. تو اگر تلبیہ سے ٹکراؤ ہوتا تو سرکار فرماتے معاذ اتنا جلد دین بھول گئے ہو. اور اگر کوئی وصال اور بعد از وصال کی تقسیم کرے اسے کہو پھر یہ دین کون سا ہے کہ اللہ کا زمین کے اوپر کوئی شریک مان لیں تو کچھ نہیں ہوتا، قبر والا کوئی مانے تو پھر جرم ہو جاتا. حیات موت کا فرق کرنے کا تو ہی مطلب بنتا. جبکہ میرے رب کا نہ زندوں میں کوئی شریک ہے نہ بعد از وصال کوئی شریک ہے، تو پھر ماننا پڑے گا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ڈی چوک میں نہیں کھڑا گیا، فیض آباد میں نہیں کھڑا گیا، یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پڑھا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو پڑھایا گیا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک